یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ٹیلی ویژن کا دور ایک آیا، ایک ریڈیو کا دور تھا، آج پھر یہ پوڈ کاسٹ، یہ ریڈیو سے ہی چلا، یہ مائک جو ہے یہ ریڈیو سے ہی انسپائر ہو کے وہی مائک یوز ہونا شروع ہوئے. اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے جب پوڈ کاسٹ شروع کیا تو پھر بعد میں ساتھ ساتھ خیال آیا کہ چلو ہم بیٹھے گفتگو تو کر ہی رہے ہیں تو کیمرہ بھی لگا لیا جائے. لیکن آغاز اس کا آواز کا ہی تھا. بالکل. تو یہ جو براڈ کاسٹنگ ہے، صداکاری ہے، آواز ہے، اس کا واپس آنا دور، ایک تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ بہت اچھا، میں بہت خوش ہوا تھا جب مجھے یہ معلوم ہوا. اور دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اسے تو اتنی اندازہ نہیں ہے. آواز کا ایک اپنا حسن ہے، اس لیے کہ آواز سولو میڈیم ہے. آپ جب آواز سن رہے ہوتے ہیں آپ کی پوری کنسنٹریشن، پوری توجہ آواز پہ ہوتی ہے، اس کے اتار چڑھاؤ پر، جو ڈیلیوری ہے اس پر، اور آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں آپ خود وہاں موجود ہیں. ٹیلی ویژن میں آپ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، آپ ویژول اور آڈیو دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ اتنا انجوائے نہیں کرتے جتنا آواز میں کرتے ہیں. واہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے اپنی کامنٹری میں بھی، جو میری پاپولیرٹی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، میں نے اپنی کامنٹری میں 3-4 چیزیں انٹروڈیوس کی. ایک یہ تھا کہ منظر کشی، کہ دیکھنے سننے والے کو یہ احساس ہو کہ وہ خود وہاں موجود ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ اچھے الفاظ کا، خوبصورت الفاظ کا استعمال، ایک ادبی ٹچ میں نے دیا. جیسے شام کو سب لوگ کہا کرتے تھے پہلے کامنٹیٹر، بس جی اب 4:30 بج چکے ہیں، کھیل کا وقت ختم ہوا. میں نے اس میں صرف یہ وہ کر دیا کہ جی شام کے سائے آہستہ آہستہ میدان پر گہرے ہوتے جا رہے ہیں. سورج جو ہے وہ مشرق مغرب میں اب جھکنے لگا ہے، دھوپ پیلی پڑنے لگی ہے، کچھ دیر کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، ہر طرف اندھیرا پھیل جائے گا. تو کھیل کا وقت بھی ختم ہوا، ہم آپ کو اسٹوڈیو واپس لیے چلتے ہیں. جی. اب یہ چیز ایسی تھی کہ سننے والوں کو لگتا تھا وہاں موجود ہیں. یا کراؤڈ کا بتانا، انہوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھا وہ میکسیکن ویو بنا رہے ہیں، یہ ویو جو ہے یہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلتی چلی آ رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ صرف آواز ہی کر سکتی ہے. آپ کا لہجہ، تلفظ، جی آواز، جی کتنی یہ خداداد ہے، کتنا اس پر مشق اور محنت کر کے پھر اس کو امپروو کرتے گیا، کیونکہ اتنی کچھ نہیں خوبصورت کیا، آواز ہے آپ کی، اتنی خوبصورت شخصیت ہے. کچھ نہیں کیا، یہ سب قدرت کا کمال ہے. صرف ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو میں نوجوان نسل کو پیغام بھی دینا چاہوں گا. مجھے 8ویں جماعت میں کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا. علاوہ اس کے میں نے اردو لٹریچر پڑھنا شروع کیا. تو میں نے شروع کیا تاریخ سے. تو میں نے ہسٹری کی 4 اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی: تاریخ ابن خلدون، تاریخ فرشتہ، تاریخ طبری اور تاریخ اسلام. اس کے بعد میں نے نسیم حجازی کے ناول پڑھنے شروع کیے. پھر میں نے اردو لٹریچر جس میں ادب، ٹھیک ہے، رومانی ناول، اچھا ادبی ناول، رپورتاج، سفر نامے، یہ سب میں نے تقریباً 20,000 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں. اس سے یہ ہوا کہ میری ووکیبلری میں اتنا اضافہ ہوا. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں اپنے انٹرویوز میں کہ جب میں کوئی چیز ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، الفاظ میرے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ کہ آپ ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو وہ میں نوجوان نسل کو بھی کہوں گا جو آج کل ریڈنگ سے بہت دور ہو گئے ہیں، کتابیں ضرور پڑھیں، کیونکہ کتاب کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. آپ کتاب پڑھیں گے، آپ کا ذہن وسیع ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ آئے گا، تو آپ کی کمیونیکیشن بھی اتنی ہی بہتر ہوگی. ٹھیک. چونکہ کرکٹ سب سے زیادہ پاپولر کھیل ہے جی پاکستان میں اور دنیا میں بھی پاپولر ترین کھیلوں میں ہے. آج کے پلیئرز میں آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ آپ کے خیال سے کون اس وقت سب سے اچھا ہے؟ اور پاکستان کرکٹ میں آپ نے ویم رچرڈز کا ذکر تو کر دیا، جو کہ اس کا مطلب وہی آپ کے فیورٹ دنیا بھر میں آج تک ہیں.